سنوا بڑی اہم آیت ہے. شرع اس نے قانون مقرر کیا لکم تمہارے لیے من الدین دین میں سے، اور دین کہتے ہیں عقیدوں کو. اور آگے آئے گا شرعتن اس کے معنی قانون، یعنی وہ احکام، پریکٹیکل لائف کیسے زندگی گزارنی ہے. اس نے عقیدے میں تمہارے لیے مقرر کیا انہی عقیدوں کو ما وصا بہ نوح، جس کی اس نے وصیت کی نوحن حضرت نوح علیہ السلام کو، والذی اوحیت الیک، اور وہی جس کی ہم نے وحی کی آپ کی جانب، وما وصینا بہ ابراہیم، اور وہی عقیدہ تم کو بتایا گیا اس قرآن کے ذریعے سے جس کا تاکیدی حکم دیا ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو، وموسیٰ اور موسیٰ علیہ السلام کو، وعیسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو. اور یہ کیا حکم تھا ان کو؟ ان اقیم الدین، کہ تم دین کو قائم کرو، ایک عقیدے کے اوپر سارے انسانوں کو کھڑا کرو اور خود بھی کھڑے ہو جاؤ. اگر تمہارے پاس طاقت ہے تو اس کو استعمال کرو، نہیں ہے تو دعوت کو پیش کرو. مکی تو مکی زندگی ہے، اس میں تو دعوت ہی دی جاتی تھی، اور آگے آ رہا ہے الجھو مت، مگر پیش کرو ان کو، یہ سچا دین ہے، تاکہ کل وہ قیامت کو نہ کہہ سکے کہ آپ نے ہم کو بتایا نہیں تھا. ان اقیم الدین، کہ دین کو قائم کرو، ولا تتفرقوا فی، اور اس میں الگ الگ فرقوں میں مت بٹو. اور دین میں عقائد میں کبھی کوئی فرقوں میں نہیں بٹ سکتا ہے، ہو ہی نہیں سکتا ہے. دو دو عقیدے ہو جائیں، کچھ کہیں کہ خدا ایک ہے اور کچھ کہیں دو ہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ہاں، جو قانون مقرر کیا وہ سب کے لیے ایک قانون ہے، البتہ اس کے سمجھنے میں کبھی تھوڑی بہت غلطی ہو سکتی ہے. کوئی کہے کہ نماز میں ہاتھ ادھر باندھو، کوئی کہے ذرا اوپر باندھ لو، کوئی مسئلہ نہیں، اس میں کوئی جھگڑا نہیں ہے، اس کی وجہ سے پارٹی نہیں بنتی ہے، کوئی کسی کو گمراہ نہیں کہہ سکتا ہے، اور اگر کہتا ہے تو پکا دجال ہے، پکا گمراہ ہے، اس کو نہیں کہہ سکتا ہے. بھائی ٹھیک ہے، تو صحابہ میں بھی تھا، کوئی اتنا بڑا مسئلہ یہ نہیں ہے. ولا تتفرقوا فی، مثلاً کوئی زور سے آمین کہتا ہے، کوئی آہستہ کہتا ہے، آہستہ کہنے والا اپنے دلائل پیش کرتا ہے، زور والا بھی پیش کرتا ہے. دونوں سے پوچھو، اگر آہستہ کہیں گے تو نماز میں کوئی خلل، کہتے کوئی نہیں. اگر کوئی کہے گا خلل آئے گا، اس کا مطلب اس کے دماغ میں خلل ہے، وہ جانتا ہی نہیں اصول کو. اور اگر نہیں کہیں گے زور سے کوئی خلل کا، کوئی بالکل نہیں. ہم تو یہی کہتے ہیں کہ آہستہ کہنا بہتر ہے، زور سے کہیں گے تب بھی نماز ہو جائے گی، وہ کوئی جھگڑے کی بات نہیں. ولا تتفرقوا فی، اور مت اس میں فرقے بناؤ. کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ، یہ چیز بھاری ہے مشرکوں پر، ما تدعوہم الیہ، جس کی طرف تم ان کو بلاتے ہو. بہت اہم بات ہے. کیا مطلب؟ یہ بات الحمدللہ اگر آپ کو کبھی موقع ملے سورہ عنکبوت کا دوسرا رکوع پڑھیں، اس میں سمجھ میں آئے گی. ہر مشرک چلتا کہاں سے ہے؟ ہر ایک مشرک کسی دیوتا کے نام پر ایک پارٹی کھڑی کرتا ہے، فلاں پارٹی، میری پارٹی. پھر اس کے اوپر وہ پارٹی کو زندہ رکھنے کے لیے محنت کرتا ہے. جب تم ایک خدا کی دعوت دیتے ہو، ان پر بھاری گزرتا ہے. وہ کہتا ہے اس کا مطلب ساری پارٹیاں ختم اور ایک پارٹی باقی بچی. یہی تو سورہ صاد کے شروع میں ہم نے پڑھا تھا نا، اجعل الآلہۃ الہا واحدا، کیا اس نے سارے خداؤں کو مار کے ایک ہی چھوڑا؟ ان ھذا لشیء عجاب، یہ تو حیرت ناک بات ہے. اور میں کہہ رہا ہوں یہی وہ چیز ہے جو مشرکوں کو، جو یہودیوں کو، جو عیسائیوں کو، جو شرک پسند طبیعتوں کو بری لگتی ہے. کیا کہ آپ ساری پارٹیاں ختم کرنا چاہتے ہو؟ جناب الگ الگ پارٹیاں ہیں، الگ الگ پارٹیوں کے بینر ہیں، الگ الگ پارٹیوں کے فائدے ہیں. جب الگ الگ پارٹیاں بنیں گے، ان کے پریزیڈنٹ بنیں گے، ان کے بہت عہدیدار بنیں گے. آپ ایک ہی پارٹی بناتے ہو تو اس کا مطلب پھر ایک ہی عہدیدار ہو گیا، ایک ہی پریزیڈنٹ بنا، باقی ساری پارٹیاں ختم. یہ بھاری چیز لگتی ہے مشرکوں کو. اللہ یجتبی الیہ من یشاء، بھاری لگتی ہے تو لگتی رہے. اللہ کھینچتا ہے اپنی طرف من یشاء، جس کو چاہتا ہے. اللہ یجتبی، یجتبی کے دو معنی، چن کر کے کھینچتا ہے. ایمان ایرے غیرے نتھو خیرے کو نصیب نہیں ہوتا ہے، چنتا ہے. وہ چن کر کے کسی کو ایمان نصیب کرتا ہے. سب ابو بکر و عمر و عثمان نہیں بنتے ہیں، اللہ چنتا ہے. چن کر کے یہدی الیہ یجتبی الیہ من یشاء، کھینچتا ہے اپنی طرف جس کو چاہتا ہے. اس پر اشکال ہوا کہ اگر کسی کو نہیں کھینچا، ابو جہل نہیں کھینچا، ابو لہب نہیں کھینچا، تو اس کی غلطی کیا ہے؟ فرمایا اس کی غلطی ہے وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ، اور اپنی طرف کھینچتا ہے، راستہ دکھاتا ہے من يُنِيبُ، جو اس کی طرف آنا چاہتا ہے. ابو جہل آنا ہی نہیں چاہتا تھا. دنیا بھر کے جتنے نافرمان ہیں
وہ اللہ کے دین کو سمجھنا نہیں چاہتے ہیں، ورنہ وہ ہم سے بڑے عقل مند ہیں، ہم سے زیادہ عقل و دانش رکھتے ہیں، ہم سے زیادہ قرآن کی تفسیر کر سکتے ہیں، مگر چلنا نہیں چاہتے ہیں۔ میں تو اس سے زیادہ آگے بڑھ کر بات کرتا ہوں، بہت سارے ہیں جو قرآن کی تفسیر کرتے ہیں مگر خود ان کو اس پر عمل نصیب نہیں ہوتا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو اس سے بچائے۔ کیوں؟ عمل کرنا بڑا مشکل ہے۔ کس کو نصیب ہوتا ہے؟ یہدی الیہ من ینیب، راستہ دکھاتا ہے اپنی طرف من ینیب، جو اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے، یعنی آسان ترجمہ کھینچتا ہے اپنی طرف، من ینیب جو کھینچنا چاہتا ہے، اور جو کہ نہیں مجھے نہیں جانا ادھر، تو خدا اس کا محتاج نہیں ہے، اس کو چھوڑ دیتا ہے، اندھیریوں میں بھٹکتے ہوئے جا، ڈبکیاں مارتا جا، کون تجھے پوچھتا ہے تیری قیمت ہی کیا ہے؟ ارے غیر نتھو خیرے کو ایمان نہیں ملتا ہے، کس کو ملتا ہے؟ جس کو اللہ چنتا ہے، چن کر کے دیتا ہے۔ اور ایمان کے بعد ایک اور بڑی چیز ہے، وہ ہے کتاب کا علم، اس کے لیے تو بڑی بات کہی، اس کو لیے فرمایا ہم ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، پیچھے گزر چکا ہے یہ 19ویں پارے میں سورۃ